كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب المساجد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وصححه. کتاب الصلاۃ میں باب المساجد کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی مساجد سے متعلقہ احکام و مسائل۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں، یعنی جس جگہ محلہ ہو، گھر ہوں، اس محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے اور معطر رکھا جائے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داود کی اور مسند احمد کی اور دیگر احادیث کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔ مسجد کی جمع مساجد ہے، اور مسجد اس مکان کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے جمع ہو کر جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے اور جمعہ ادا کرنے کے لیے مختص کر دی گئی۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ سابقہ امتوں میں، ان کی شریعت میں ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت کرنے کی جو مخصوص جگہ ہوتی تھی صرف وہاں عبادت کی جا سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ساری زمین کو ان کے لیے مسجد بنایا۔ یہاں مسجد سے مراد سجدہ گاہ، یعنی زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر نماز کا وقت آ جائے اور کوئی اور مسجد وہاں نہ ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے، انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، نوافل بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ چند وہ مقام جہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے وہ کتاب الطہارہ میں ذکر ہو چکے، اس کے علاوہ باقی ساری زمین مسجد ہی ہے۔ لیکن یہاں پر اس باب میں مساجد سے مراد وہ مخصوص جگہ ہیں جنہیں صرف نماز پڑھنے کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو حکم ہے وہ ان مساجد سے متعلق ہے۔ تو پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ مسجدیں محلے کے اندر بنائی جائیں، یعنی آبادی کے اندر ہوں، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس مسجد میں آ سکیں۔ شہروں کے اندر تو عموماً گنجان آبادیاں ہوتی ہیں، اور اسی اعتبار سے مساجد بھی گنجان آبادی کے اندر ہی ہوتی، لیکن دیہات میں بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے، اور بالخصوص وہ دیہات جو پہاڑی علاقے میں ہیں، وہاں اکثر یہ بات دیکھنے کو ملی کہ لوگ چونکہ پہاڑی علاقے میں زمینیں کم ہوتی ہیں، اس طرح وسیع میدان نہیں ہوتے، تو اپنی زرعی زمینوں کو مسجد کے لیے وقف کرنے سے کتراتے ہیں، تو جو گھروں کے ارد گرد زمین ہے اس کو زیادہ قیمتی تصور کیا جاتا ہے، تو مسجد عام طور پر کسی اونچی جگہ یا تھوڑی آبادی سے دور بنائی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس مسجد میں جانے کے لیے پھر تردد کرنا پڑتا ہے، اور چڑھائی اور اترائی کا معاملات، پھر بزرگوں کے لیے وہاں جانا، پھر بالخصوص پہاڑی علاقوں میں عموماً سردی ہوتی ہے، سردیوں میں وہاں جانا، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں مسجد محلے سے دور بنانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسجد بے آباد ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مسجد آبادی میں بنائی جائے تاکہ وہ آباد رہے، لوگ آئیں اور اس کو آباد کریں، وہاں نماز پڑھیں اور عبادت کریں۔ جس کام کے لیے مساجد ہیں اصل کام وہاں پر کیا جائے۔ دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ آج کل تو مساجد میں انتظامیہ نے صفائی ستھرائی کے لیے باقاعدہ ملازمین رکھے ہیں، خدام ہیں جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے،
اور وہ یہ کام بحسن خوبی سر انجام دیتے ہیں، لیکن عموماً مسجد کی صفائی کا خیال رکھنے میں یہ بھی شامل ہے کہ جو مسجد آیا ہے وہ مسجد کے اندر کوئی گندگی نہ پھیلائے، مسجد کے اندر ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہاں پر غلاظت پھیلے یا بے ترتیبی ہو جائے۔ تو اس بات کا خیال کرنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اگر مسجد میں کوئی ایسی چیز نظر آ گئی ہے جس کو اٹھا لینا چاہیے، کوئی کاغذ، کوئی تنکا، کوئی اس طرح کی چیز، تو اس کو جس کو نظر آئیے اٹھا لینا چاہیے، انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی صفائی والا، کوئی خادم صاحب آئیں گے وہ اٹھائیں گے تو بس یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے۔ یہ شرف سمجھ کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے مسجد نبوی کی دیوار پر کسی کا تھوک، جس نے تھوکا تھا وہ لگا ہوا دیکھا۔ ویسے بھی انسان کو طبیعت میں ایک تنفر آتا ہے کہ کسی نے بلغم تھوکا ہو، لیکن مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو تھوکنا پڑ جائے تو وہ قبلے کی جانب نہ تھوکے، بلکہ اپنے بائیں جانب زمین میں تھوکے اور پھر اس کو زمین میں دفن کرے۔ اور جیسے پہلے بات ہوئی کہ مسجد نبوی کا صحن کچا تھا تو اس وقت ایسا کرنا ممکن تھا، لیکن چونکہ اب مساجد پختہ ہیں اور کارپیٹڈ ہیں، تو اگر کسی بندے کو ایسا کوئی مسئلہ ہے، بیمار ہے، کسی وقت زکام کا مریض ہے، تو وہ اپنے پاس جیب میں اچھی تعداد میں ٹیشو وغیرہ رکھے تاکہ اس قسم کی کسی احتیاج کے موقع پہ وہ ٹیشو استعمال کرے، مسجد کو گندا نہ کرے۔ تو مساجد کی صفائی کا خیال کرنا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مساجد کی خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ بھی مسجدوں کے آداب میں سے ہے۔ اب ہم عموماً اس حوالے سے تکلف اس لیے نہیں کرتے کہ کچھ مرتبہ جو ہے وہ مسجد میں خوشبو لگائی گئی تو بعض ساتھیوں کو خوشبو سے الرجی ہے، تو ان کو کھانسی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی، تو اس وجہ سے دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس بات کا زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا کہ بعض ساتھی تکلیف محسوس کرتے، وگرنہ مساجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا، اور بندہ اور کچھ نہیں تو اپنے بدن کی خوشبو کا تو اہتمام کر کے آ سکتا ہے، اچھی خوشبو، مناسب خوشبو لگا کر مسجد میں آئے، صاف ستھرا بن کے آئے، کہ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ تو مساجد کو بنانا، ان کی تعمیر، ان کی ترقی، ان کی صفائی ستھرائی، یہ سب خیر کے کام ہیں۔ کیوں؟ مساجد اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں میں سے بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔